بنی اسرائیل میں دو جوان بھائی زندگی گزارتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے اور ایک دوسرے سے بہت مہربان تھے۔ دونوں ایک ہی زمین میں کاشتکاری کرتے تھے۔ ایک بھائی شادی شدہ تھا اور دوسرا بھائی فقر و تنگ دستی کی وجہ سے شادی نہ کر سکا۔ جس وقت گندم کاٹنے کا وقت آیا تو گندم کاٹنے کے بعد ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی علیحدہ گندم کر لی۔ اس کے بعد ایک نے اپنا حصہ گھر لے جانے کا ارادہ کیا۔ غروب کے وقت بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، مجھے ذرا کام ہے، میں بھی گھر سے ہو کر آ رہا ہوں، تم گندم کی دیکھ بھال کرو۔ جس وقت بڑا بھائی گھر گیا، چھوٹے بھائی نے اپنے آپ سے کہا، میں اکیلا ہوں، بیوی بچے تو ہیں نہیں اور میرا خرچہ بھی کم ہے، لیکن میرا بھائی شادی شدہ ہے اور اس کے بیوی بچے بھی ہیں۔ اس گندم کے علاوہ اس کے پاس کچھ اور نہیں۔ بہتر ہے کہ جب تک وہ نہیں آتا میں اپنے حصے کی کچھ گندم اس کی گندم میں ڈال دیتا ہوں تاکہ بیوی بچوں کے لیے گزر بسر کر سکے۔ اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی نے اپنے حصے کی گندم بڑے بھائی کے حصے میں ڈال دی۔ جس وقت بڑا بھائی واپس آیا تو رات ہو چکی تھی۔ ساری گندم اٹھا کے بڑے بھائی نے رکھ دی اور چھوٹا بھائی اپنے گھر چلا گیا۔ بڑے بھائی نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا، الحمدللہ میں گھر والا ہوں اور میرے بیوی بچے بھی ہیں، لیکن میرا چھوٹا بھائی فقر و تنگ دستی کی وجہ سے شادی نہ کر سکا۔ بہتر ہے ابھی وہ یہاں موجود بھی نہیں ہے، کیوں نہ میں اپنے حصے کی گندم اس کے حصے میں ڈال دوں تاکہ اس کی گندم زیادہ ہو جائے اور شادی کے لیے رقم مہیا ہو جائے۔ اس نیت سے اس نے اپنی گندم چھوٹے بھائی کے حصے میں ڈال دی۔ جب خدا نے ان دونوں بھائیوں میں خیر خواہی اور صلہ رحمی کو دیکھا تو دونوں بھائیوں کے رزق میں اضافہ کیا اور ان دونوں کو فقر و تنگ دستی سے نجات دی۔ جب صبح کو دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی گندم اٹھائی تو دیکھا گزشتہ سال کی نسبت اس سال گندم دگنی ہے۔ بہت تعجب کرنے لگے اور ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ گندم کے زیادہ ہونے کا سبب میں ہوں، میں نے اپنے حصے کی گندم اس کے حصے میں ڈال دی ہے۔ لیکن یہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ بھائی چارہ اور ایک دوسرے سے نیکی اور صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے خدا نے ان دونوں کی گندم میں برکت عطا فرمائی۔